بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کا ٹاسک، آپ کا گول، آپ کا مشن ویل ڈیفائنڈ ہے، اگر آپ موٹیویٹڈ ہیں، اگر آپ فزیکلی فٹ ہیں، مینٹلی فٹ ہیں، ریلیکس ہیں، فوکسڈ ہیں، تو ظاہر ہے آپ گرو کریں گے، ظاہر ہے آپ کامیابیاں سمیٹیں گے۔ جب آپ کامیاب ہوں گے تو کامیاب ہونے سے ایک انر سیٹسفیکشن گین کریں گے، آپ خوشی حاصل ہوگی۔ خوش رہنے کا آپ کے برین کے ساتھ بڑا تعلق ہوتا ہے۔ خوش رہنے سے آپ کا برین جو ہے وہ اچھا پرفارم کرتا ہے اور بہتر ہوتا چلا جاتا ہے، اور آپ کا فوکس لیول اس طرح امپروو ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنا ٹائم، آپ اپنی ایبیلٹیز، آپ اپنی انرجیز، آپ اپنے ریسورسز ایک خاص سمت میں لگا رہے ہیں تو آپ کی لائف جو ہے یہ چارج ہوتی چلی جاتی ہے، یا آپ چارج لائف گزارتے ہیں، آپ کامیابیاں سمیٹتے ہیں، اور آپ بڑے ریلیکس، بڑے ایک سموتھ اور ایک بڑی اچھی زندگی آپ گزار رہے ہوتے ہیں، اور راوی آپ کے لیے چین ہی چین لکھتا ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کنفیوز ہیں، آپ پریشان ہیں، آپ فوکس نہیں کر پا رہے ہیں، فرسٹریشن کا شکار ہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، کہ میں بڑی کوشش کرتا ہوں، سارا کچھ کرتا ہوں، لیکن میں اس لیول پہ جا کے پرفارم نہیں کر سکتا ہوں، کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں، وہ گریڈز نہیں لے پا رہے ہیں، پرفارمنس کمپنی کی، آرگنائزیشن کی پرفارمنس جس لیول پہ آپ کو کرنا چاہیے کام، یا جس لیول پہ آپ کو پرفارم کرنا چاہیے نہیں کر پا رہے ہیں، تو یقین کریں آپ کی زندگی جو ہے یہ عذاب بن جائے گی، آپ ریلیکس فیل نہیں کریں گے، کیونکہ آپ ایفرٹ پٹ کر رہے ہیں اپنی، بٹ ریزلٹس آپ کو نہیں مل رہے ہیں، فوکس نہیں کر پا رہے ہیں آپ۔ فوکس کیسے گین کیا جائے، کیسے فوکسڈ رہا جائے، کون سے بیریئرز ہیں، کون سی رکاوٹیں ہیں جو فوکس رہنے کی راہ میں حائل ہو جاتی ہیں؟ فرینڈز، سب سے بڑی رکاوٹ جو ہوتی ہے نا، وہ آپ کا فزیکلی فٹنس نہ ہونا ہے۔ آپ فزیکلی مینٹلی آپ فٹ ہی نہیں ہیں۔ آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، آج کے دور میں بڑے سائیکولوجیکل، بڑے سائیکیٹری کے ایشوز ہیں، بہت ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن کا پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے اس سائڈ پہ غور نہیں کیا ہے، بظاہر آپ چل پھر رہے ہیں، بظاہر آپ ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں، لوگوں کی نظر میں بھی آپ فٹ ہیں، اپنی نظر میں بھی آپ فٹ ہیں، بٹ سم تھنگ از رانگ ایٹ سم ویئر۔ اگر ایسا ہے، آپ کا انرجی لیول اچھا نہیں ہے، تو پھر آپ کسی مستند ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں۔ اپنی جو ڈیزیز ہے، آپ کی ڈیزیز ڈائگنوز ہونی چاہیے، اور اکارڈنگلی اس کی پراپر ٹریٹمنٹ کروائیں، تاکہ آپ فوکس گین کر سکیں۔ فوکس رہنے کے لیے آپ کا فٹ ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ سیکنڈ، آپ کو اپنے مشن کا پتہ ہونا چاہیے۔ آپ کو اپنے منزل کا تعین جسے کہتے ہیں، کہ پتہ ہے کہ میں نے جانا کہاں ہے، پہلے پتہ ہوگا تو پھر ہی گاڑی پہ بیٹھیں گے نا، اور صحیح گاڑی پہ بیٹھنا چاہیے، مطلب اپنے منزل کا آپ کو کلیئر پتہ ہونا چاہیے، آپ کا جو ٹاسک ہے، گول ہے، وہ اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور آپ کے جو خواب ہیں، آپ کے جو گولز ہیں، وہ ویری ریئلسٹک ہونے چاہیے۔ ایسے ہی نہیں کہ بھائی کوئی بڑا ایسا جناب میں وہ کر لوں گا، وہ ایسا گول، ایسا خواب نہیں ہونا چاہیے جو آپ کی کوالیفیکیشن سے میچ نہ کر رہا ہو، جو آپ کی ابیلٹی سے میچ نہ کر رہا ہو، آپ کا سکل لیول نہ ہو کہ آپ وہ والا کام وہ والا گول جو ہے نا وہ اچیو کر سکیں۔ ریئلسٹک گولز ہوں، وہ خواب دیکھیں جو اچیویبل ہیں، جو آپ کی ابیلٹی سے میچ کرتے ہیں، آپ فوکس گین کر لیں گے۔ اس کے علاوہ آج کے دور کا ایک بہت بڑا مسئلہ ڈسٹریکشنز ہیں۔ ڈسٹریکشنز آپ کی فیملی کی طرف سے بھی ہو سکتی ہیں، ڈسٹریکشنز آپ کے فرینڈز کی طرف سے، آپ کے سٹاف کی طرف سے، آپ کے سینئرز کی طرف سے، مطلب ڈسٹریکشنز تو کسی سائڈ سے بھی آ سکتی ہیں، یا آپ خود وجہ بن رہے ہیں ڈسٹریکشنز کی، آپ سوشل میڈیا کا ایکسیسو یوز کر رہے ہیں، اب براؤزنگ پہ براؤزنگ کرتے چلے جا رہے ہیں، تو یہ ساری ڈسٹریکشنز ہیں، مطلب ملٹیپل ڈسٹریکشنز ہیں۔ آپ نے اگر ان کا شکار ہو گئے تو پھر آپ کا جو فوکس کا لیول ہے وہ افیکٹ ہوگا، اور آپ الٹیمیٹلی آپ کی پرفارمنس افیکٹ ہوگی۔ میں وہی پرفارمنس والی بات میں اکثر کرتا ہوتا ہوں۔ تو اس سلسلے میں جو میری ریکمنڈیشنز ہیں، یا جو میں نے عرض کرنا ہے، وہ یہی ہے کہ آپ ڈیلی جو ایک کہتے ہیں جی ٹو ڈو لسٹ بنانی چاہیے، کہ آپ کو پتہ ہو کہ ایک دن میں آپ نے کون کون سے کام کرنے ہیں۔ وہ لیٹ نائٹ آورز میں بنائی جاتی ہے، سوتے وقت، یا مارننگ اور ارلی مارننگ آورز میں بھی وہ ٹو ڈو لسٹ بنائی جاتی ہے کہ فلاں فلاں کام میں نے کرنے ہیں۔ میں آپ کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ ایک ناٹ ٹو ڈو لسٹ بھی بنا لیں، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ بھائی میں نے فلاں فلاں کام نہیں کرنے ہیں، میں نے سوشل میڈیا کا ایک لمیٹیڈ استعمال کرنا ہے، میں نے سوشل میڈیا کو یوز کرنا ہے تو اس کو میں نے ایک پازیٹیو پرپزز کے لیے یوز کرنا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا جب آپ یوز کرتے ہیں نا تو آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا، اس سے آپ کے برین پہ بہت ایفیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے۔ آپ
جب اس کو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں تو آپ کا برین افیکٹ ہوتا ہے اور وہ الٹیمیٹلی سٹریس اینڈ انگزائٹی اور اس سائڈ پہ بھی چیزیں جاتی ہیں، آپ کا دماغ تھک جاتا ہے تو پھر آپ فوکس نہیں کر پاتے ہیں۔ اور باقی کی بھی جتنی بھی ڈسٹریکشنز کا میں نے ذکر کیا ہے کہ ان ڈسٹریکشنز کچھ ڈسٹریکشنز مینیجبل ہوتی ہیں، اب یہ نہیں ہے کہ ڈسٹریکشنز بالکل ہوئی نہ، لیکن اگر ایک وہ اس لیول پہ ہوں کہ وہ مینیج ہو جائیں تو پھر تو ٹھیک ہے، جب یہ وہ حد کو کراس کرتی ہیں نا تو پھر فوکس جو ہے نا وہ آپ فوکس نہیں رہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ملٹیپل ٹاسکنگ بھی ایک ایشو ہے کہ آپ ایک وقت میں نا اپنے برین کو مختلف سائڈوں پہ لگایا ہوا ہے، آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، بزنس ہیں تو کسی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، دماغ کسی اور سائڈ پہ لگایا ہوا ہے، تو مطلب ملٹیپل ٹاسکنگ کہ میں نے فلاں سے ملنا تھا، فلاں سائڈ پہ جانا ہے، فلاں وہ میری میٹنگ ہے، سو اینڈ سو۔ ایک وقت میں اپنے دماغ کو ملٹیپل ٹاسکنگ یا مختلف کاموں میں نہ لگائیں، اس سے آپ کا فوکس لیول جو ہے، آپ کا دماغ ظاہر ہے فٹیگ ہوگی، آپ کا دماغ تھک جاتا ہے تو پھر آپ کا جو فوکس رہنا ہے وہ اس میں پرابلم آتی ہے، کانسنٹریشن میں پرابلم آتی ہے۔ آفٹر اٹ اوور تھنکنگ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آپ نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے جی، ساری چیزیں دماغ میں پتہ نہیں کیا کچھ سوار کیا ہوا ہے، اتنا زیادہ برڈن ہے آپ کے دماغ پہ کہ آپ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں لیکن آپ کا دماغ جو ہے نا وہ دوسرے لوگوں کے دماغوں سے بہت زیادہ سپیڈ میں چل رہا ہے، کر آپ کچھ بھی نہیں رہے ہیں، پرفارمنس آپ کی زیرو ہے، آپ لیٹے ہوئے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اتنا دماغ کو چلایا ہوا ہے کہ جناب اس کی سپیڈ جو ہے وہ پتہ نہیں کون سی فگرز کو کراس کر گئی ہوئی ہے۔ دماغ کو ریلیکس رکھنا ہوتا ہے۔ اوور تھنکنگ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ ماضی میں گھسے ہوئے ہیں کہ جی فلاں کام ہو گیا تھا، فلاں بندے کی وجہ سے مسئلہ آ گیا تھا، فلاں ٹائم پہ غلط ڈیسیجن ہو گیا تھا، فلاں ٹائم پہ محنت نہیں کی تھی، سو اینڈ سو پتہ نہیں کتنے ہی مسئلے ہوتے ہیں، ریگریٹس ہوتے ہیں، تو دماغ سوچے جا رہا ہے سپیڈیلی۔ جو کرنٹ مومنٹ ہے اس میں پرفارمنس نہیں ہے، اس پہ فوکس نہیں ہے، بٹ نا وہ ماضی میں گھسے ہوئے ہیں، یا پھر مستقبل کے وہم میں پڑے ہوئے ہیں کہ جی یہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں وہ فلاں نہ آ جائے، کہیں وہ سیلاب نہ آ جائے، کہیں وہ میری کمپنی کو وہ کانٹریکٹ جو ہے وہ منسوخ نہ ہو جائے، کہیں امتحان کے دنوں میں بیمار نہ ہو جاؤں، پتہ نہیں کیا کیا مستقبل کے بارے میں مختلف وہموں کا شکار ہونا، ماضی میں رہنا، مستقبل میں رہنا، پریزنٹ مومنٹ میں نہ رہنا۔ اوور تھنکنگ، اگر یہ اوور تھنکنگ ایک حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، ایک ٹائم اس میں لمبے ٹائم کے لیے آپ ان اوور تھنکنگ کا شکار ہو جاتے ہیں تو یہ فوکس تو بہت پیچھے بات رہ جاتی ہے، یہ آپ کو انگزائٹی ڈپریشن کی طرف لے جاتی ہے، آپ بیماری کی طرف نکل جاتے ہیں۔ تو اوور تھنکنگ سے بچنا ہے اور اپنے جو کرنٹ مومنٹ ہے، کرنٹ مومنٹ کو انجوائے کرنا ہے، کرنٹ مومنٹ پہ کرنٹ جو کام ہے پریزنٹ مومنٹ میں رہتے ہوئے ان کو پرفارم کرنا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے جی فزیکل ایکسرسائز، سوئمنگ کرتے ہیں آپ، رننگ کرتے ہیں آپ، کوئی اور اسٹریچنگ ایکسرسائزز جتنی بھی ہیں آپ کرتے ہیں، فٹ ہوتے ہیں آپ، میڈیٹیشن آپ کریں، بریدنگ ایکسرسائزز کریں، یہ ساری جو ایکسرسائزز ہیں نا یہ آپ کو فزیکلی مینٹلی بہت فائدہ پہنچاتی ہیں، آپ کے دماغ کو یہ بہت فائدہ پہنچاتی ہیں، تو جب فائدے ہوں گے دماغ کو تو دماغ پھر بہت اچھا پرفارم کرے گا، آپ فوکس کر پائیں گے، آپ ریلیکس رہ پائیں گے۔ تو یہ جتنے بھی ملٹیپل میں نے آپ کو بتایا کہ فزیکل فٹنس، مینٹل فٹنس، اوور تھنکنگ سے بچنا ہے، ڈسٹریکشن سے بچنا ہے، ملٹیپل ٹاسکنگ سے بچنا ہے، یہ ساری چیزوں کو نا آپ اوائڈ کریں اور اس پہ تھوڑا سا آپ امفیسائز کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ فوکس یہ نہیں ہے کہ یہ آپ نے سوچا اور اگلے لمحے آپ فوکسڈ ہو گئے، اوور نائٹ یہ نہیں ہوتا، یہ ایک ایفرٹ ہے، یہ ایک پریکٹس ہے، اگر آپ یہ پریکٹس کرتے چلے جائیں گے تو آٹومیٹیکلی ایک ٹائم آئے گا کہ آپ ایک بہت اچھے لیول کا فوکس اٹین کر لیں گے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پہلے کی طرح میں کہوں گا کہ میری ویڈیو کو ذرا لائک کر دیں، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ انٹل دیٹ اللہ حافظ، تھینک یو۔